جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دے پھر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ ہے مظلوم. مظلوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دے پھر اس پر ظلم کیا جائے. صرف یہی ہے اللہ کی نظر میں مظلوم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں. انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں یہ حالات اتنی ہی جلدی مدد لائیں گے، لیکن اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی، اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی. مسلمان انتظار کرتا ہے کہ باطل کی پکڑ ہو ان حالات پر، کہ نہیں، باطل کی پکڑ اس وقت جو ہوگی جب مسلمان حکم پورا کر کے مظلوم بنے. اس لیے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر حالات میں پڑنے والا بھی ظالم ہے. اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آئیں گے وہ حالات جو آئیں گے وہ حالات مدد نہیں لائیں گے، وہ حالات مدد نہیں لائیں گے. دیکھو غور سے سنو. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان غیروں کے مال اسباب کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، کیونکہ انجام سے واقف نہیں ہے، انجام سے واقف نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کی ناکامی مسلمانوں کو اس لیے دکھلائی تھی تاکہ تم ان کے انجام سے باخبر رہو. ورنہ جن کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ان کو دنیا میں اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے. سنو توجہ سے بات. اللہ تعالی باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو جگانے کے لیے. سنو توجہ سے بات. اللہ باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ باطل کو ہلاک کرتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے تم اپنی کامیابی کو مت سوچنا، اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب وہ ان کے لیے کامیابی، ان کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، تمہاری کامیابی کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو سوچیے کتنی آسان سی بات ہے. جو کچھ غیروں کے پاس ہے جب وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان ان سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب مسلمان باطل کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کی تمنا کرنے لگتا ہے کاش جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو. چنانچہ کمزور ایمان والوں نے تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. تو علماء نے کہا جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، جنہیں اللہ کے وعدوں کا یقین تھا، انہوں نے کہا ویلکم، ارے ہلاکت ہو تمہاری، تم یہ کیا تمنا کر رہے؟ اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا جو اجر ہے اور عمل پر جو وعدے ہیں وہ اس کی مالیت، اس کی حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن سمجھ میں نہ آئی. جیسے اس زمانے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہاں جی ٹھیک ہے دین اپنی جگہ ہے لیکن اصل تو دنیا ہے، اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب قارون کو اس کے مال کے ساتھ دھسایا تو کل جو تمنا کر رہے تھے نا، کل جو لوگ تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر، اللہ نے اگر ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ہلاک کیے جاتے، ہم بھی دھسائے جاتے. سوچو تو صحیح. کل تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے احسان اس پر کیا ہے، آج کہہ رہے ہیں اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا. سوچو تو صحیح. انجام کو دیکھ کر آدمی کے اندر کتنی سمجھ عقل آ جاتی ہے. اس کے انجام کو دیکھ کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھسائے جاتے. میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے مسلمان اس امید اور کوشش میں ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں کیسے آ جائے، حالانکہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان اس سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اسباب نبی کے ہاتھ میں ہوں یا صحابی کے ہاتھ میں ہوں یا ولی کے ہاتھ میں ہوں یا اس زمانے میں عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں. یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. چنانچہ اللہ نے آزمایا، خوب اسباب دیے. اعلیٰ نسل کی بیویاں سمیہ علیہ السلام کو
خیال یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. 100 عورتیں صحبت کی، 100 میں سے ایک عورت کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا. اول تو یہ دیکھ لو کہ 100 عورتوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا. وہ حمل بھی وقت سے پہلے اللہ نے ضائع کر دیا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع کر دیا. یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم کسی کام میں 1% کامیاب ہو جاؤ تو وہ 1% کامیابی بھی ہمارے قبضے میں ہے. ہم جب چاہیں گے ناکام کر دیں گے، ہم جب چاہیں گے ناکام کر دیں گے. وہ تو بھائی آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب وہ کامیابی اور ناکامی کو اللہ کے غیر میں تصور کر لیتا ہے، اللہ کے غیر میں تصور کر لیتا ہے. اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کائنات کے نقشوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اس کی رضا جو ہے، اور ایمان والوں کی چاہت کے مطابق فیصلوں کا ہونا ہے، اس کا تعلق محض اللہ کے احکام سے ہے، اسباب سے نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس ناکامی کو دیکھ کر سمجھ لیا، اس ناکامی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، لیکن سمجھ گئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے، اس وقت اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے کے گھڑ سوار و مجاہد بنتے. مگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. سوچنے کی بات ہے. وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر اپنے ارادے سے کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر اس زمانے میں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پھر مسلمان اس زمانے میں غیروں کو ان اسباب سے کیسے امید کیے ہوئے ہیں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہمیں عرض کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی قدرت اس کے احکام کے ساتھ ہے، ورنہ کائنات کی شکلیں تو محض عمل کے امتحان کے لیے ہیں کہ دیکھیں تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اسی لیے دنیا کو مزین کیا تاکہ دیکھیں کہ تم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو بھول تو نہیں جاتے، کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. دھوکہ یہ لگا مسلمانوں کو کہ بنا ہوا بنانے والے کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. سوچو کتنا بڑا فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. ساری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں یہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. دھوکہ یہاں سے لگا مسلمانوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی ضروریات پوری کریں، اور مزین اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس زینت کی چیز سے زینت حاصل کریں. نہیں، بلکہ کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس میں لگ کر ہمیں یاد رکھتے ہو یا نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ادھر تو آزمایا سلیمان علیہ السلام کو ایک خیر کے ارادے میں اسباب میں آزمایا، ادھر تو اسباب میں آزمایا، اور ادھر دنیا کی مزین چیزوں میں آزمایا. ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت اور ان کے ایسے پر تھے کہ وہ ان پروں کے ذریعے فضا میں آسانی سے اڑ سکتے تھے. سواری کو لے کر ہوا میں اڑنے والے، زمین پر دوڑنے والے اور سمندروں میں تیرنے والے گھوڑے، ایسے نادر و نایاب اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوڑے تیار کیے اپنی قدرت سے. سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو، جب تم کوئی چیز بنی ہوئی دیکھو تو اس چیز کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تصور ضرور کر لینا. اللہ کا تصور ضرور کر لینا. اس لیے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے. کسی بھی چیز کو اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے. کسی بھی چیز کو
اللہ کے تصور کے بغیر دیکھنا غفلت ہے، اور ہر چیز کو اللہ کے تصور سے دیکھنا ذکر ہے۔ بس یاد رکھو، جس چیز کو دیکھ کر اللہ کا خیال نہ آئے وہ چیز غافل کر دے گی، وہ چیز غافل کر دے گی۔ یہاں تک کہ جس چیز کا دیکھنا حرام ہے، جس چیز کو دیکھنا حرام ہے، اگر اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا، اگر اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا تو یہ اس حرام سے بچ نہ سکے گا، حرام سے بچ نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو دیکھنے کے وقت اللہ کا خیال نہیں آیا۔ جتنا بنا ہوا ہے اس سب کے دیکھنے کے وقت اللہ کو تصور کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی جس چیز کو بھی اللہ کے تصور کے بغیر دیکھے گا، جس چیز کو بھی اللہ کے تصور کے بغیر جس چیز کو بھی دیکھے گا، وہ اس چیز کی زیب و زینت اور اس چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کو بھول جائے گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور وہ ایسے خوبصورت تھے اور ایسے عجیب و غریب گھوڑے تھے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے وقت کا اندازہ نہ رہا کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ اسی میں سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ ارے عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ سوچو تو صحیح، گھوڑے دیکھنے میں عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا لاؤ تلوار لاؤ اور یہ سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دو، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے، ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھنے کے وقت تمہیں نماز یاد رہتی ہے یا نہیں، ہماری یاد آتی ہے یا نہیں، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آزمایا، ان گھوڑوں کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، گھوڑے دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تلوار لے کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، میری عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا سورج کو واپس لاؤ، حکم دیا سورج واپس نکلے تاکہ آج کی عصر پڑھیں۔ مجھے اے اللہ مجھے آج کی عصر چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ساری بادشاہت ایک طرف اور گھوڑے کا نقصان ہوا کرے، مجھے آج کی عصر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس نکالا، دن واپس آیا تو واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا، جنہیں اپنے عمل سے مناسبت ہوتی ہے اور جنہیں واقعی اپنے عمل سے محبت ہوتی ہے نا، وہ عمل کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے، اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے دکان دی ہے، اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے دکان دی ہے، چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہے۔ اس دکان کے مقابلے میں اگر نماز آ گئی، فرض نماز دکان کے مقابل آ گئی تو یوں سوچے گا کہ کیا کروں، گاہک کو مال دوں یا نماز کے لیے جاؤں، اور وہاں 50,000 کا باغ بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے معاش اور دنیا میں گزارے کے لیے ہے، باغ بھی ایسی چیز جو انسان کے معاش اور گزارے کے لیے ہے۔ وہاں تو گھوڑے دکھلائے اللہ نے، سلیمان علیہ السلام کو تو گھوڑے دکھلائے، وہ گھوڑے دیکھنے میں عصر بھول گئے، حالانکہ گھوڑے معاش کے لیے نہیں تھے، وہ تو دل لگی کے لیے، یا یہ کہا جائے کہ زیب و زینت کے لیے، جی ہاں کہیں کے لیے زیب و زینت کے لیے، فَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کہ یہ جمال اور فخر کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ سنو توجہ سے بات، وہاں تو عصر کی نماز قضا ہوئی صرف گھوڑے دیکھنے کی وجہ سے، فریضہ قضا ہوا۔ میں عرض کر رہا کہ صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے، وہی ایک آمدنی کا ذریعہ، گھوڑے تو آمدنی کے لیے نہیں تھے، لیکن باغ آمدنی کا ذریعہ ہے، پورے سال کا خرچ باغ سے نکلتا ہے، وہاں نفل نماز پڑھ رہے تھے، صحابی باغ میں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ فرض نماز باغ میں پڑھیں، ممکن ہی نہیں تھا کہ بھائی نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ فرض نماز باغ میں کیا پڑھتے ہیں، نفل ہی پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران نظر پڑی، انگور کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، اس پر پرندہ بیٹھ کر انگور کھا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اس پرندے کی خوبصورتی اور لٹکا ہوا خوشہ انگور کا۔ ایک روایت میں ہے اس انگور کے خوشے پر نظر پڑی
اور یاد نہ رہا کہ رکعت کون سی ہے، حالانکہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض تو نہیں تھا۔ یہ آپ گمان کر لیتے، جو غالب گمان ہوتا کہ بھئی اگر غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، غالب گمان یہ کہ 1 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، جو غالب گمان اس پر عمل کر لیتے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اس انگور پر پرندے کے بیٹھنے کا منظر یہ کہ اس پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہ ملا، اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندہ اس کے اندر اڑتا رہا، لیکن پتوں کی زیادتی اور درختوں کا گھنے ہونے کی وجہ سے پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر ذہن اس پہ رہا جس سے یاد نہ رہا کہ نفل کی رکعت کون سی تھی۔ اللہ اکبر۔ جنہیں نفل نماز میں باغ کی وجہ سے خلل پیدا ہو، انہوں نے اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا، کہ جو باغ جو سبب، حالانکہ باغ کوئی دل لگی کے لیے نہیں بلکہ معاش کے لیے ہے، اسی پر مدار ہے، پورے سال کے خرچے سے نکلتا ہے۔ جو نوافل کو میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے 50,000 کے باغ کو فوراً صدقہ کر دیں، یہ کہہ کر کہ اس باغ کی وجہ سے نفل نماز خراب ہوئی ہے، ان کے یہاں فرائض کا اہتمام کتنا ہوگا؟ ان کے لیے فرائض کا اہتمام کتنا ہوگا جو نفل کے لیے باغ چھوڑ دیں؟ کہ نوافل اس زمانے میں تو لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ نفل زائد نہیں ہے بلکہ نوافل مزید ہیں، زائد نہیں۔